السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ابھی ہم بات کریں گے سگمنڈ فرائیڈ کی مشہور کتاب دی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کے بارے میں۔ ہم ہر ایک باب کو تفصیل سے سمجھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ابھی ہم صرف پہلے باب پر فوکس کریں گے، جس کا عنوان ہے دا سائنٹیفک لٹریچر آن دا پرابلمز آف دا ڈریم۔ فرائیڈ یہاں پرانے اسکالرز اور سائنس کی سوچ کو ڈسکس کرتے ہیں، صرف اس باب کو تفصیل سے سمجھتے ہیں مثالوں کے ساتھ۔ تو جب فرائیڈ نے خوابوں پر کام شروع کیا، انہیں کیا ملا؟ مطلب پہلے سے کیا سوچ موجود تھی؟ جی، فرائیڈ نے نوٹ کیا کہ ہزاروں سال سے لوگ خوابوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سائنٹیفک طور پر کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، ہزاروں سال؟ ہاں بالکل۔ قدیم زمانے میں تو آپ دیکھیں، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خواب کوئی ذہن کی چیز نہیں، بلکہ یہ تو کوئی الہام ہے، کوئی غیبی پیغام۔ یعنی خدا کی طرف سے یا کچھ ایسا؟ جی بالکل۔ اور فرائیڈ یہ بتاتے ہیں کہ یہ خیال اتنی دیر تک قائم کیوں رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نفسیاتی وضاحتیں پیش کی گئیں نا، وہ اتنی کمزور تھیں کہ جو لوگوں کے تجربات تھے خوابوں کے بارے میں، ان کو پوری طرح سمجھا نہیں پاتی تھیں۔ تو اس لیے وہ پرانے خیالات چلتے رہے؟ جی، اسی لیے وہ بحث چلتی رہی کہ کیا خواب سچ میں مستقبل بتا سکتے ہیں یا کوئی وارننگ دے سکتے ہیں۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا کہ قدیم یونانیوں نے بھی خوابوں کی قسمیں بنائی تھیں، ایک سچے اور قیمتی اور دوسرے بیکار قسم کے۔ بالکل، ایک وہ جو مستقبل بتائیں یا خبردار کریں، اور دوسرے وہ جو بس بے معنی ہوں، جھوٹے یا دھوکہ دینے والے۔ ارسطو سے پہلے تو زیادہ تر یہی مانا جاتا تھا کہ خواب الہامی ہیں۔ تو فرائیڈ کے زمانے تک کیا یہ بحث ختم ہو گئی تھی یا نہیں، بلکہ ایک نیا تضاد سامنے آ گیا تھا۔ وہ یہ کہ کیا خواب ہماری جاگتی ہوئی زندگی کا ہی ایک تسلسل ہے، یا یہ بالکل الگ تھلگ کوئی چیز ہے؟ اچھا، یہ تو بڑا بنیادی سوال ہے۔ جی ہاں، ایک طرف سسرو تھے یا موری، جو کہتے تھے کہ بھئی ہم اکثر وہی خواب دیکھتے ہیں جن کے بارے میں دن میں سوچتے رہتے ہیں یا جو کام کرتے ہیں۔ یعنی دن کے خیالات رات کو خواب بن جاتے ہیں۔ ایک طرح سے ہاں، لیکن دوسری طرف سٹرمپل جیسے لوگ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، خواب دیکھتے ہوئے تو بندہ جاگتی دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے، اور خوابوں میں اکثر ایسی چیزیں آتی ہیں جن کا ہماری اصل زندگی کے اہم مسئلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک الجھن تھی جس کا کوئی صاف جواب نہیں تھا اس وقت۔ بالکل۔ پھر فرائیڈ آتے ہیں خواب کے مواد پر، یعنی خواب میں نظر کیا آتا ہے، اور یہاں وہ ایک بڑی اہم بات کہتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ خواب میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ آتا ہمارے تجربے سے ہی ہے۔ مطلب یہ ہے تو یادداشت تھی، بھلے ہمیں یاد نہ ہو کہ یہ یاد کہاں سے آئی۔ اچھا، یعنی ہر خواب کا تعلق ہماری یادوں سے ہے، چاہے وہ کتنی ہی عجیب کیوں نہ ہو۔ جی، چاہے وہ تعلق فوراً واضح نہ ہو۔ اس کی بڑی دلچسپ مثالیں بھی ہیں، جیسے ڈلبف کا ایک خواب۔ ہاں، وہ چھپکلیوں والا۔ جی وہی۔ انہیں خواب میں چھپکلیوں کا جلوس نظر آیا، سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ کئی سال بعد انہیں ایک پرانا رسالہ ملا، اتفاق سے، اور اس میں ویسی ہی تصویر تھی؟ بالکل ویسی ہی۔ تب انہیں یاد آیا کہ ہاں، یہ رسالہ انہوں نے خواب سے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ یا فرائیڈ کا اپنا ایک مریض، اچھا، اس کا کیا قصہ ہے؟ اس نے خواب میں ایک کیفے کا نام دیکھا، ایسپر میئر۔ اسے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ نام کہاں سنایا دیکھا، حالانکہ وہ روزانہ ایک سائن بورڈ کے پاس سے گزرتا تھا جس پر یہی نام لکھا تھا۔ فرائیڈ اسے کہتے ہیں ہائپرمنیزیا۔ ہائپرمنیزیا یعنی خواب میں یادداشت کا تیز ہو جانا، ایسی چیزیں یاد آنا جو جاگتے ہوئے یاد نہیں۔ بالکل، یہ بڑی حیرانی کی بات تھی اس وقت۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات ہلڈیبرانڈ نے نوٹ کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ کہ خواب اکثر حال کے، پچھلے کچھ دنوں کے غیر اہم معمولی واقعات کو چنتے ہیں، یا پھر بچپن کی بالکل بھولی بسری یادوں کو۔ اچھا، بڑے اہم واقعات کو نہیں؟ اکثر نہیں، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا صدمہ، جیسے کسی عزیز کی موت، وہ بھی فوراً خواب میں نہیں آتا۔ یہ تو واقعی عجیب ہے۔ تو یہ تو ہوا کہ خواب میں کیا آتا ہے، اب یہ سوال کہ یہ آتا کہاں سے ہے، اس کے ذرائع کیا ہے؟ جی، اس پر بھی فرائیڈ نے اس وقت کے نظریات جمع کیے۔ ایک ذریعہ تو بتایا گیا بیرونی حسی محرکات، یعنی آبجیکٹیو سینسری سٹیمیولائی۔ جیسے موری نے تجربے کیے، سوتے ہوئے کسی کو چٹکی کاٹی، یا پانی گرایا، یا کوئی گرم چیز قریب لائے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ ہر بار الگ طرح کا خواب آیا۔ اس سے یہ تو لگا کہ ہاں، باہر کی چیزوں کا اثر ہوتا ہے، لیکن موری نے یہ بھی کہا کہ یہ تعلق کوئی پکا نہیں ہے،
مطلب ایک ہی چیز سے الگ الگ خواب آ سکتے ہیں۔ ہاں، جیسے وہ ہلڈے برانڈ کی الارم کلاک والی مثال ہے نا، کہ ایک ہی الارم بجنے پر ہر بار الگ خواب کیوں آتا ہے؟ بالکل۔ تو بیرونی محرکات ایک ذریعہ ہوئے، پھر ہیں داخلی حسی محرکات، سبجیکٹیو سینسری اسٹیمیولائی۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے وہ تصویریں یا شکلیں جو کبھی کبھی آنکھ لگتے ہی نظر آتی ہیں، ہپنیگوجک ہیلوسینیشنز جنہیں کہتے ہیں۔ اچھا، ہاں، وہ جو اندھیرے میں نظر آتی ہیں کبھی کبھی۔ جی، اور اس کے علاوہ اندرونی جسمانی محرکات، انٹرنل آرگینک اسٹیمیولائی، یعنی جسم کے اندر سے آنے والے سگنل۔ جیسے بدہضمی یا کوئی اور تکلیف؟ ہاں، بدہضمی یا کسی اور عضو پر دباؤ، جسمانی پوزیشن، جنسی ہیجان۔ ٹی سی اے اور کراس جیسے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جسمانی احساسات خواب بننے میں بہت اہم ہیں۔ مورلی والڈ نے تو باقاعدہ تجربے کیے، لوگوں کے سونے کے دوران ان کے ہاتھ پاؤں کی پوزیشن بدل کر دیکھا کہ خواب کیسے بدلتے ہیں۔ واہ، یہ تو کافی تفصیلی تحقیق ہوئی ہے۔ اچھا، تو ذرائع کے بعد خواب دیکھتے وقت ہمارے ذہن کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ کیا ہم ویسے ہی سوچتے ہیں جیسے جاگتے ہوئے؟ اس پر بھی مختلف رائے تھی۔ شلائر ماخر کا خیال تھا کہ خواب جو ہے نا وہ تصویروں میں سوچتے ہیں، جبکہ جاگتے ہوئے ہم تصورات اور الفاظ میں زیادہ سوچتے ہیں۔ یعنی سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ جی، اور اسٹرمپل اور موری کا خیال تھا کہ خواب میں ہماری منطق یعنی لاجک اور تنقیدی حس کریٹیکل تھنکنگ یہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اور اخلاقیات کا کیا؟ ہاں، وہ بھی کہتے تھے کہ اخلاقی حس بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ریڈسٹاک نے کہا کہ قوت فیصلہ یعنی ججمنٹ وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم خواب میں ہر عجیب و غریب بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا سب یہی مانتے تھے؟ نہیں، یہاں بھی اختلاف تھا۔ شوپنہاور اور فشر جیسے فلسفی تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، انسان کی جو اصل فطرت ہے، اس کا جو اخلاقی کردار ہے، وہ خواب میں بھی ویسا ہی رہتا ہے۔ اچھا؟ جی، اور ہلڈ برانٹ بھی کچھ اسی طرح سوچتے تھے کہ نیک زندگی گزارنے والے کے خواب بھی نیک ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود اس بات پر تھوڑے کنفیوز تھے کہ اگر خواب میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہاں، یہ تو واقعی پیچیدہ سوال ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس پر بھی اتفاق نہیں تھا کہ خواب میں ہم اخلاقی طور پر کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل۔ یہ سب تضادات فرائیڈ کے لیے اہم تھے کیونکہ یہ ذہن کی گہرائیوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ آخر میں فرائیڈ ان نظریات کو دیکھتے ہیں جو خواب کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی خواب کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں آتے ہیں؟ جی، اس میں تو بہت کچھ تھا۔ ایک تو وہی قدیم نظریہ کہ خدا کا پیغام ہے، پھر ایک طبی نظریہ کہ یہ جسمانی حالت یا خرابی کا اشارہ ہے، اور رابرٹ کا ایک نظریہ تھا کہ خواب بس ذہن کی صفائی کرتے ہیں، جیسے دن بھر کا کوڑا کرکٹ نکال رہے ہوں۔ پھر شرنر کا ایک بہت ہی پیچیدہ سا نظریہ تھا کہ خواب علامتی زبان میں جسم کے اعضاء کی بات کرتے ہیں، جیسے گھر کا خواب پورے جسم کی علامت ہے۔ اوہ، یہ تو کافی علامتی بات ہو گئی۔ جی، اور ڈیلیج کا خیال تھا کہ خواب دن کے ان تاثرات پر کام کرتے ہیں جن پر ہم نے توجہ نہیں دی یا جنہیں دبا دیا تھا۔ اور ذہنی بیماریوں سے بھی کوئی تعلق جوڑا گیا تھا؟ ہاں، بالکل۔ ریڈسٹاک اور کراس نے اس پر بات کی۔ گریزنگر نے خاص طور پر یہ نقطہ اٹھایا کہ خواب اور مانسک بیماری دونوں میں اکثر خواہش کی تکمیل یا وش فلفلمنٹ کا عنصر نظر آتا ہے۔ خواہش کی تکمیل، یہ دلچسپ ہے۔ جی، یہ آگے چل کر فرائیڈ کے نظریے میں بہت اہم ثابت ہوگا۔ تو مجموعی طور پر پہلا باب پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ فرائیڈ کے سامنے نظریات کا ایک بہت بڑا بکھراوا ڈھیر تھا۔ قدیم تصورات، سائنسی کوششیں، یادداشت، جسمانی اثرات، اخلاقی بحثیں، سب کچھ تھا، لیکن کوئی ایک مربوط تصویر نہیں بن رہی تھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور فرائیڈ کا کمال یہی ہے کہ وہ یہ سب صرف گنوا نہیں رہے، وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ساری وضاحتیں اپنی جگہ ٹھیک ہونے کے باوجود اصل بات کو، خواب کے اصل مطلب کو پکڑنے میں ناکام رہی ہیں۔ اچھا، یہ سارا جائزہ جو انہوں نے پیش کیا، یہ اصل میں ایک بنیاد فراہم کرتا ہے ان کے اپنے انقلابی نظریے کے لیے۔ اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ خواب بے معنی شور یا محض اتفاق نہیں ہے، ان کا ایک گہرا پوشیدہ مطلب ہوتا ہے جو ہماری دبی ہوئی خواہشات سے جڑا ہوتا ہے، اور اس مطلب تک پہنچنے کے لیے ہمیں خوابوں کی تعبیر کا ایک نیا سائنسی طریقہ چاہیے۔ واہ، تو یہ باب ایک طرح سے سٹیج سیٹ کر رہا ہے فرائیڈ کی اپنی تھیوری کے لیے؟ بالکل، یہ سوال اٹھا کر کہ آخر یہ خواب ہیں کیا اور ان کا مطلب کیسے سمجھا جائے،
اور یہ ہمارے ذہن کے ان حصوں کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں جن تک ہماری اپنی رسائی نہیں؟ یہ وہ بڑے سوالات ہیں جن کا جواب فرائیڈ آگے دینے کی کوشش کریں گے۔ خاص طور سے اب ہم دوسرا باب تفصیل سے سمجھیں گے جس کا عنوان ہے میتھڈ آف ڈریم انٹرپریٹیشن، دی انالیسس آف اے سیمپل ڈریم۔ فرائیڈ یہاں ایک مثال خواب لے کر قدم بقدم طریقہ بیان کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہماری گفتگو کا مقصد فرائیڈ کے تجزیے کے اس عمل کو سمجھنا ہے، اور اس کے لیے ہم ان کے مشہور آرما کے انجیکشن والے خواب کا سہارا لیں گے۔ جی ہاں، یہ بہت دلچسپ مثال ہے۔ فرائیڈ کا مرکزی خیال دیکھیں یہ تھا کہ خواب محض ایسے ہی بے ترتیب خیالات نہیں ہوتے۔ اچھا۔ ان کے پیچھے گہرے پوشیدہ معنی ہوتے ہیں اور انہیں ایک منظم سائنسی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سائنسی طریقہ خوابوں کے لیے؟ یہ کیسے؟ ہاں، اور اس طریقے کی کنجی ہے آزاد تلازم خیال، یعنی فری ایسوسیشن۔ آزاد تلازم خیال؟ یہ کیا چیز ہے؟ سننے میں تو دلچسپ لگ رہا۔ اچھا، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص وہ خواب کے ہر حصے پر، ہر تصویر، ہر کردار، ہر احساس پر اپنے ذہن میں جو بھی خیال آ رہا ہے نا، جی۔ اسے بنا کسی لاگ لپیٹ کے، بنا کسی ہچکچاہٹ یا تنقید کے بس بیان کرتا جائے، چاہے کوئی خیال کتنا ہی غیر اہم لگے یا عجیب سا لگے یا بالکل ہی بے تکا کیوں نہ لگے۔ مطلب کوئی روک ٹوک نہیں، جو آیا ذہن میں کہہ دیا؟ بالکل، کوئی سینسرشپ نہیں۔ فرائیڈ نے تو شاعر شلر کا حوالہ بھی دیا تھا کہ تخلیقی کام کے لیے ضروری ہے کہ خیالات کو بغیر فوری جانچ پڑتال کے آزادانہ بہنے دیا جائے۔ یہ تو عام سوچ سے کافی مختلف ہے، جہاں ہم مسلسل اپنے خیالات کو فلٹر کرتے رہتے ہیں۔ تو فرائیڈ نے یہ طریقہ سمجھانے کے لیے اپنی ہی مثال دی، وہ ارما والے خواب کی۔ جی، ارما کا انجیکشن والا خواب۔ اس میں بظاہر تو ایک بڑی دعوت کا سین تھا۔ فرائیڈ اپنی ایک مریضہ ارما کا معائنہ کر رہے ہیں۔ ہاں۔ انہیں اس کے گلے میں کچھ سفید دھبے نظر آئے۔ پھر دوسرے ڈاکٹرز بھی آ گئے، ڈاکٹر اوٹو لیوپولڈ، اور ایک عجیب سا کیمیائی فارمولا ٹرائی میتھائل ایمین، اس کا بھی ذکر تھا۔ ہاں، بظاہر تو یہ سب کافی بکھرا سا الجھا ہوا لگتا ہے۔ جی بالکل۔ تو فرائیڈ نے ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑا کیسے؟ مطلب انہوں نے اس کو سمجھا کیسے؟ یہی فرائیڈ کا وہ طریقہ آزاد تلازم خیال کام آتا ہے۔ انہوں نے خواب کے ہر عنصر کو لیا ایک ایک کر کے، اچھا، اور اس پر سوچا کہ ان کے ذہن میں کیا آ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ خواب کے کئی حصے ان کی اپنی پیشہ ورانہ پریشانیوں سے جڑے تھے، جیسے آرما کی حالت پر ان کی فکر مندی، یا ایک پچھلی مریضہ کی موت کا خوف جو شاید کسی انجیکشن سے منسلک تھا۔ پھر دوسرے حصے ذاتی تعلقات کی طرف اشارہ کر رہے تھے، جیسے خاص طور پر ان کے دوست آٹو کا ایک حالیہ تبصرہ تھا جس پر انہیں غصہ بھی تھا اور شاید وہ دفاعی بھی محسوس کر رہے تھے۔ اچھا، وہ آٹو والی بات۔ جی، اور کچھ عناصر جیسے وہ کیمیائی فارمولا، وہ ان کے سائنسی نظریات اور ذاتی تاریخ سے جڑے تھے، یہاں تک کہ کوکین کے استعمال سے متعلق پرانے واقعات بھی ذہن میں آئے۔ ارے، حتیٰ کہ وہ گندی سرنج کا جو خوف تھا خواب میں، وہ بھی ایک اور مریضہ کی یاد سے جڑا ہوا تھا۔ تو مطلب خواب کا ہر چھوٹا بڑا حصہ کسی نہ کسی حقیقی زندگی کی بات، کسی فکر، کسی یاد سے جڑا ہوا تھا؟ بالکل، ہر عنصر کے پیچھے کوئی نہ کوئی تلازمہ، کوئی کنیکشن تھا۔ تو ان تمام تلازمات اور کنیکشن سے آخرکار کیا نتیجہ نکلا؟ وہ جو پوشیدہ معنی تھا وہ کیا تھا؟ دیکھیں، تجزیے سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ خواب دراصل ایک کیا کہتے ہیں، خواہش کی تکمیل تھا، وش فلفلمنٹ۔ خواہش کی تکمیل؟ کیسی خواہش؟ فرائیڈ لاشعوری طور پر یہ چاہ رہے تھے کہ ارما کی جو تکلیف تھی اس کی ذمہ داری ان پر نہ آئے، اچھا، بلکہ الزام یا تو آٹو پر چلا جائے جس نے ارما کے بارے میں کچھ منفی بات کی تھی، یا پھر کسی اور وجہ پر، جیسے وہ انجیکشن ہی ٹھیک نہیں تھا۔ تو یہ خواب ایک طرح سے خود کو بری و ذمہ قرار دینے، جی، اور آٹو سے لاشعوری طور پر بدلہ لینے کی کوشش بھی تھی۔ بالکل، لاشعوری طور پر۔ تو گویا یہ خواب ان کے لاشعور کی ایک کھڑکی بن گیا جس سے فرائیڈ اپنی ان خواہشات اور خدشات کو دیکھ پائے جو وہ شاید بیداری میں ماننا نہیں چاہتے تھے یا ان سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ ایک ہی خواب میں اتنی ساری چیزیں، پیشہ ورانہ پریشانیاں، ذاتی جھگڑے، سائنسی دلچسپیاں، سب کچھ گھل مل گیا تھا۔ بالکل،
یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا ذہن نیند میں کس طرح دن بھر کے واقعات جو تازہ ہوئے ہوں انہیں پرانی یادوں اور گہری دبی ہوئی خواہشات اور خدشات کے ساتھ ملا کر ایک نئی علامتی کہانی بناتا ہے۔ یہ تو بہت پیچیدہ عمل لگتا ہے۔ جی، اور یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ نیند کے دوران ہمارا دماغ معلومات کو اس طرح پروسیس اور ری آرگنائز کیسے کرتا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فرائیڈ کے مطابق خواب کے جو ظاہری حصے ہیں ان کے پیچھے چھپے معنی تک پہنچنے کا راستہ آزاد تلازم خیال ہے۔ صحیح۔ اور یہ معنی اکثر کسی نہ کسی خواہش کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاہے وہ خواہش کتنی ہی چھپی ہوئی کیوں نہ ہو۔ گویا خوابوں کی اپنی ایک زبان ہے۔ بالکل، ایک ایسی زبان جسے سیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ جی۔ اور ایک آخری بات جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جی۔ فرائیڈ کا ماننا تھا کہ یہ طریقہ صرف خوابوں کو سمجھنے تک ہی محدود نہیں، اچھا۔ بلکہ یہ دیگر نفسیاتی مظاہر جیسے ہسٹیریا کے علامات وغیرہ ان کو سمجھنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپنی خوابوں کی زبان کو سمجھنے کی یہ کوشش ہمیں بیداری کی حالت میں بھی جی۔ اپنے ان پوشیدہ خیالات، محرکات اور خواہشات کے بارے میں کچھ سکھا سکتی ہے جن سے ہم عام طور پر شاید بے خبر رہتے ہیں؟ اب ہماری توجہ ہے تیسرے باب پر، The dream is the fulfillment of a wish۔ فرائیڈ کہتے ہیں کہ ہر خواب کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی خواہش ہوتی ہے۔ ہم اس باب کو تفصیل سے ایکسپلور کرتے ہیں۔ تو آج کا مقصد ہے فرائیڈ کے اس بنیادی نظریے کو سمجھنا، یہ دعویٰ کہ ہر خواب مطلب ہر ایک خواب کسی نہ کسی خواہش کی تکمیل ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے۔ یقیناً، اور یہ نظریہ یہ فرائیڈ کی پوری سوچ کی بنیاد ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ خواب صرف ایسے ہی نہیں آتے بلکہ ہمارے لاشعور میں جو خواہشات دبی ہوتی ہیں نا، جی یہ ان کا اظہار ہے۔ اور یہ اس وقت کے لیے آپ سوچیں کتنی بڑی بات تھی کہ نیند میں جب ہمارا شعوری کنٹرول ذرا ڈھیلا پڑتا ہے تو یہ خواہشات باہر آنے لگتی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے خواب پھر اچھے اور خوشگوار ہی ہوں گے؟ فرائیڈ شروع میں کیا مثالیں دیتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے؟ نہیں، ضروری نہیں کہ خوشگوار ہوں، لیکن ہاں جو سب سے صاف مثالیں ہیں وہ سادہ خوابوں کی ہیں۔ جیسے فرائیڈ لکھتی ہیں، اگر کوئی پیاسا سوئے تو وہ خواب میں ٹھنڈا پانی پیتا دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، یعنی جسمانی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ جی ہاں، بالکل، براہ راست تکمیل۔ اور بچوں کے خواب وہ تو اکثر بالکل واضح ہوتے ہیں۔ اچھا۔ فرائیڈ اپنے بیٹے کی مثال دیتی ہے کہ اسے دن میں چیریز نہیں ملی تھی تو رات کو خواب میں وہ مزے سے چیریز کھا رہا تھا۔ ہاں، واہ۔ یا ان کی بیٹی جسے وہ جھیل کی سیر پر نہیں لے جا سکے تھے، وہ خواب میں وہیں سیر کر رہی تھی۔ تو یہ بالکل سیدھی سادی مثالیں ہیں جہاں خواہش بغیر کسی رکاوٹ کے پوری ہو رہی ہے۔ یہ تو سمجھ آتی ہے، بات سیدھی سی ہے، لیکن پھر یہاں سے بات ذرا پیچیدہ ہوتی ہے نا؟ ان خوابوں کا کیا جو برے ہوتے ہیں، پریشان کرنے والے، وہ کیسے کسی خواہش کی تکمیل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو الٹی بات نہیں لگتی۔ بالکل، اور یہی فرائیڈ وہ خوابی سینسر جسے ڈریم سینسر کہتے ہیں اور خواب کی بگاڑ یعنی ڈریم ڈسٹورشن اس کا تصور لاتی ہیں۔ اچھا، سینسر؟ جی، ان کے مطابق ہماری بہت سی خواہشات ایسی ہوتی ہیں، ایسی جنہیں ہمارا جاگتا ہوا ذہن، ہمارا شعور وہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں قبول نہیں کرتا؟ مطلب سماجی طور پر، اخلاقی طور پر؟ ہاں بالکل، سماجی، اخلاقی یا شاید ذاتی وجوہات کی بنا پر، وہ خواہشات جنہیں ہم شاید خود بھی ماننا نہ چاہیں۔ سمجھا۔ تو نیند میں جب یہ دبی ہوئی خواہشات ابھرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ہمارے اندر ایک طرح کا نگران بیٹھا ہے، وہ سینسر جو روکتا ہے یا اکثر ان کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے، مسخ کر دیتا ہے۔ حلیہ بگاڑ دیتا ہے، اچھا۔ اسی لیے ایک ناخوشگوار خواب جو ہے وہ اصل میں ایک بھیز بدلی ہوئی، ایک دبی ہوئی خواہش کی تکمیل ہو سکتا ہے۔ جو چیز ہمیں خواب میں ناگوار لگ رہی ہے وہ اصل منع کی ہوئی خواہش کا، اب کہہ لیں، چھپا ہوا روپ ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال ہے کہ یہ بگاڑ یا بھیس بدلنا کیسے کام کرتا ہے؟ جی ہاں، فرائیڈ ایک کافی پیچیدہ مثال دیتی ہیں ایک مریضہ کی۔ وہ خواب دیکھتی ہیں کہ وہ ڈنر پارٹی دینا چاہتی ہیں، مگر اس کے پاس گھر میں صرف اسموکڈ سالمن ہے۔ ٹھیک۔ وہ کچھ اور خریدنا چاہتی ہیں مگر دکانیں بند ہیں۔
پھر اسے خیال آتا ہے کیویار خریدنے کا، مگر وہ سوچتی ہے کہ نہیں، یہ تو بہت مہنگا ہے، میں نہیں لے سکتی۔ تو یہ تو خواہش پوری نہ ہونے کا خواب لگ رہا ہے، مطلب وہ جو چاہتی تھی وہ نہیں کر سکی۔ بالکل، ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے، لیکن فرائڈ جب اس کا تجزیہ کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس خواب کے پیچھے ایک اور چھپی ہوئی خواہش تھی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ وہ مریضہ اپنی ایک سہیلی سے جو کافی دبلی پتلی تھی حسد کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا شوہر اس سہیلی کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور وہ سہیلی کیویار کی شوقین تھی، مگر مہنگا ہونے کی وجہ سے لیتی نہیں تھی۔ تو خواب میں کیویار نہ خریدنا یا افورڈ نہ کر پانا، فرائڈ کے مطابق یہ مریضہ کی اس لاشعوری خواہش کی تکمیل تھی کہ میری اس حریف سہیلی کو بھی اس کی پسند کی چیز نہ ملے۔ باپ رے، یعنی حسد کی خواہش پوری ہو رہی ہے، وہ بھی ایک مالی مجبوری کے بہانے سے۔ جی بالکل۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے ایک ناکامی یا ناگواری جو ہے وہ اصل میں کسی اور گہری خواہش کو چھپا رہی ہے اور پورا بھی کر رہی ہے۔ کمال ہے، یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ اچھا، اور وہ خواب جن میں بہت شدید ڈر لگتا ہے، پریشانی، اینگزائٹی ہوتی ہے، ان میں کیا خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے؟ وہاں تو کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ دیکھیں، فرائڈ کے نزدیک خواب میں جو یہ اینگزائٹی یا پریشانی محسوس ہوتی ہے نا، جی، وہ اکثر دبی ہوئی نفسیاتی توانائی، جسے وہ لیبیڈو کہتے ہیں، اس سے جڑی ہوتی ہے۔ لیبیڈو یعنی زندگی کی توانائی؟ ہاں، ایک بنیادی توانائی یا جبلت۔ تو جب یہ توانائی خواب میں باہر آنا چاہتی ہے اور وہ جو سینسر ہے وہ اسے سیدھے سیدھے نہیں نکلنے دیتا، دبا دیتا ہے یا اس کا روپ بگاڑ دیتا ہے، تو وہ توانائی پھر اینگزائٹی یا خوف کی شکل میں محسوس ہوتی ہے۔ تو فرائڈ کے مطابق یہ خوفناک خواب بھی ایک طرح سے اسی بگڑی ہوئی مسخ شدہ خواہش کی ہی تکمیل ہے۔ یعنی خوف بھی کسی خواہش کا بگڑا ہوا روپ ہو سکتا ہے؟ ان کے نظریے کے مطابق جی ہاں، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے خوف کہاں سے آتے ہیں۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو فرائڈ کا اس باب میں جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ تمام خواب، چاہے وہ بالکل سادہ ہوں یا عجیب و غریب اور ناخوشگوار یا پھر ڈراؤنے، جی، وہ کسی نہ کسی سطح پر ہماری خواہشات کو ہی پورا کر رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ کھلے عام پوری ہوتی ہیں اور کچھ سینسرشپ کی وجہ سے اپنا بھیس بدل لیتی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور فرائڈ کے لیے یہ صرف خوابوں کی بات نہیں تھی، یہ نظریہ ہمارے لاشعور، ہماری ان خواہشات کو جو ہم خود سے بھی چھپاتے ہیں، اور ہماری نفسیاتی الجھنوں کو سمجھنے کا ایک اہم راستہ تھا۔ صحیح۔ ان کے مطابق اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے خواب کیا کہہ رہے ہیں تو یہ خود کو سمجھنے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ واقعی آج کی یہ گفتگو تو بہت گہری سوچ میں ڈال گئی ہے۔ اگر فرائڈ کی بات میں سچائی ہے اور ہمارے خواب ان خواہشات کو ظاہر کرتے ہیں جن کا سامنا ہم جاگتے ہوئے نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ہمارے اپنے خواب، جنہیں ہم اکثر بے معنی یا برا سمجھ کر بھول جاتے ہیں، وہ ہمارے اندر چھپے کن رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ ہم سگمنڈ فرائڈ کی کتاب خوابوں کی تعبیر کے ایک بہت ہی دلچسپ حصے پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر باب نمبر 4، خوابوں میں بگاڑ یعنی ڈسٹورشن ان ڈریمز۔ فرائڈ یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ خواب ہمیں ہمیشہ سیدھا سیدھا پیغام نہیں دیتے ہیں، بلکہ اکثر ان کا جو مطلب ہے وہ بگڑ کر یا کہہ لیں تبدیل ہو کر سامنے آتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ پچھلی گفتگو سے وہ براہ راست جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اگر ہر خواب کسی نہ کسی خواہش کی تکمیل ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان خوابوں کا کیا جواز ہے جو ناخوشگوار ہوتے ہیں یا پریشان کن؟ ہاں، یہ تو سوال ہے۔ تو یہیں سے فرائڈ بگاڑ یا ڈسٹورشن کا تصور لاتے ہیں۔ یہ دراصل ایک نفسیاتی عمل ہے جس کے ذریعے خواب کا جو اصل چھپا ہوا مطلب ہے وہ ہمارے شعور سے چھپایا جاتا ہے۔ اچھا، تو فرائڈ کے مطابق یہ بگاڑ آخر ضروری کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ خواب اپنا مطلب وہ صاف صاف بیان نہیں کر پاتے؟ دیکھیں، فرائڈ کا نظریہ یہ ہے کہ ہماری نفسیات میں دو بنیادی قوتیں یا آپ کہہ لیں کہ نظام کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک قوت تو وہ ہے جو لاشعور سے خواہشات پیدا کرتی ہے، اور دوسری قوت جسے وہ سینسرشپ کا نام دیتے ہیں، وہ شعور اور لاشعور کے بیچ ایک نگراں کا کام کرتی ہے۔ سینسرشپ؟ اچھا۔ جی،
یہ سینسرشپ پرکھتی ہے کہ کون سی خواہش شعوری سطح پر قابل قبول ہے اور کون سی نہیں، اور اگر کوئی خواہش خاص طور پر ایسی جو سماجی یا اخلاقی طور پر ناپسندیدہ ہو، اگر وہ ناقابل قبول سمجھی جائے تو یہ سینسر کرنے والی قوت یا تو اسے دبا دیتی ہے یا پھر اس کا حلیہ اتنا بدل دیتی ہے کہ وہ پہچانی نہ جا سکے۔ سینسرشپ، اس کی مثال کیا ایسے ہو سکتی ہے جیسے کوئی محتاط لکھنے والا ہو اور وہ اپنی بات کو اشاروں کناروں میں کہے تاکہ مطلب کسی ناپسندیدگی کا شکار نہ ہو؟ بالکل، فرائیڈ نے خود یہی مثال استعمال کی ہے۔ یہ جو نفسیاتی سینسرشپ ہے، یہ یقینی بناتی ہے کہ ہماری دبی ہوئی یا کہہ لیں متنازعہ خواہشات براہ راست ظاہر نہ ہوں، خاص طور پر اگر وہ شرمندگی یا ناگواری کا باعث بن سکتی ہوں۔ ٹھیک۔ لہٰذا خواہش کو اپنا روپ بدل کر یعنی بگڑ کر خواب میں آنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس نفسیاتی سینسر کی پکڑ سے بچ سکے۔ اور یہ سمجھنا بھی عام ہے کہ یہ سینسرشپ صرف بری خواہشات کو نہیں روکتی، بلکہ ہر اس چیز کو روک سکتی ہے جو ہمارے شعوری اصولوں سے ٹکراتی ہو۔ سمجھ آئی، یعنی یہ ایک طرح کا نفسیاتی دفاعی نظام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خواب جو ہمیں بالکل بے معنی سے لگتے ہیں یا عجیب یا بعض اوقات پریشان کن، جی دراصل وہ کسی گہری چھپی ہوئی خواہش کا بدلا ہوا روپ ہو سکتے ہیں۔ ان کا جو ظاہری چہرہ ہے وہ اصل کہانی نہیں بتا رہا ہوتا۔ جی ہاں، فرائیڈ کا بنیادی استدلال یہی ہے۔ بالکل۔ وہ اس عمل کو واضح کرنے کے لیے کئی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں۔ ایک کافی دلچسپ کیس ایک ذہین خاتون مریضہ کا ہے۔ اچھا؟ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنی ایک دبلی پتلی سہیلے کو کھانے پر بلانا چاہتی ہیں، مگر سہیلی منع کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ وہ موٹا ہونا چاہتی ہے اور زیادہ نہیں کھائے گی، اور خواب میں وہ مریضہ خود کو سموکڈ سالمن کھانے سے روکتی ہیں۔ یہ تو بظاہر کافی عام سی بات لگ رہی ہے۔ اس میں کیا گہرا مطلب چھپا تھا؟ ہاں، بظاہر تو عام ہی ہے، لیکن فرائیڈ نے جب اس خواب کا تجزیہ کیا تو بات کچھ اور نکلی۔ پہلا نقطہ، سہیلی کا موٹا ہونے کی خواہش کرنا۔ فرائیڈ کے مطابق یہ دراصل خواب دیکھنے والی یعنی مریضہ کی اپنی لاشعوری خواہش تھی۔ اچھا۔ خواہش یہ کہ اس کی سہیلی، جس سے وہ شاید تھوڑا حسد کرتی تھی کیونکہ ان کے شوہر سہیلی کی تعریف کرتے تھے، وہ کم پرکشش ہو جائے۔ دوسرا نقطہ، سیلمن مچھلی نہ کھانا۔ یہ مریضہ کی پسندیدہ ڈش تھی۔ اسے خواب میں ترک کرنا فرائیڈ کے نزدیک اپنی اس حسد بھری خواہش کو دبانے یا اس سے انکار کرنے کی علامت تھی۔ اچھا۔ گویا خواب نے اصل جذبات یعنی حسد اور اپنی خوراک پر کنٹرول کی خواہش، ان کو کھانے پینے کی بظاہر بے ضرر باتوں میں چھپا دیا۔ بگاڑ نے اصل خواہش کو بالکل ناقابل شناخت بنا دیا تھا۔ واہ! تو بظاہر ایک عام سی بات میں اتنی گہری خواہشات چھپی تھیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن ان خوابوں کا کیا جن میں شدید خوف یا پریشانی محسوس ہوتی ہے؟ فرائیڈ انہیں خواہش کی تکمیل سے کیسے جوڑتے ہیں؟ یہ سمجھنا تو کافی مشکل لگتا ہے۔ ہاں، یہ نقطہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ فرائیڈ کے مطابق یہ خواب بھی بالواسطہ طور پر خواہش کی تکمیل ہی ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خواب میں محسوس ہونے والا جو خوف ہے یا اینگزائٹی، وہ اکثر خواب کے اصل مواد سے ہٹاوا ہوتا ہے۔ ہٹاوا؟ مطلب یہ کہ جس چیز سے خواب میں ڈر لگ رہا ہے، ضروری نہیں کہ اصل نفسیاتی وجہ وہی ہو۔ فرائیڈ کے نزدیک یہ خوف دراصل دبی ہوئی لبیڈو کی تبدیل شدہ شکل ہو سکتا ہے، اور یہاں لبیڈو سے مراد صرف جنسی توانائی نہیں، بلکہ زندگی کی وہ بنیادی توانائی یا ڈرائیو ہے جو ہماری خواہشات کو تحریک دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب یہ توانائی کسی نفسیاتی کشمکش کی وجہ سے اپنا فطری راستہ نہیں پاتی، تو وہ خواب میں خوف یا نیوروٹک اینگزائٹی کی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو گویا خواب بذات خود مواد نہیں، بلکہ سینسرشپ کے عمل سے گزر کر اصل مواد کا ایک متبادل بن جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ خوابوں کو سمجھنے کے لیے ان کے ظاہری پہلو سے آگے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ فرائیڈ کے مطابق اصل پیغام اکثر بگاڑ اور سینسرشپ کے پردوں میں چھپا ہوتا ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ بالکل۔ خواب میں ڈسٹورشن کے عمل کو سمجھنا دراصل اپنے لاشعور تک رسائی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اپنی ان خواہشات کو جاننے کا ذریعہ جنہیں ہم شاید شعوری طور پر قبول نہیں کر پاتے،
یہ فرائیڈ کے نفسیاتی تجزیے کا ایک آپ کہہ لیں بنیادی ستون ہے۔ اور جاتے جاتے اپنے سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے۔ کیا کبھی انہوں نے اپنے کسی خواب کی بظاہر غیر اہم یا عجیب و غریب تفصیل پر غور کیا ہے؟ ہو سکتا ہے فرائیڈ کے نظریے کے مطابق وہی تفصیل اصل چھپی ہوئی کہانی یا خواہش کا دروازہ ہو۔ اگلا موضوع ہے باب نمبر 5 The Material and Sources of Dreams۔ فرائیڈ بتاتے ہیں کہ خواب کن کن ذرائع سے بنتے ہیں، جیسے یادیں، روزمرہ کے تجربات اور لاشعوری خیالات۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ خوابوں کا سارا مواد، یہ چیزیں آتی کہاں سے ہیں؟ کیا یہ ہماری کوئی بہت گہری سوچ ہوتی ہے یا بس ایسے ہی دن بھر کے جو چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں ان کا عکس؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور فرائیڈ کا جواب بھی اتنا ہی دلچسپ ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ خواب میں جو کچھ بھی آتا ہے نا، وہ ہمارے تجربے سے ہی آتا ہے۔ اچھا؟ جی ہاں، بھلے ہمیں فوری طور پر سمجھ نہ آئے کہ اس کا تعلق کہاں سے جڑ رہا ہے۔ تو فرائیڈ نے ایک بات نوٹ کی جو مجھے بڑی عجیب لگی کہ خواب اکثر دن کے بالکل معمولی غیر اہم واقعات کو اپنے مواد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ہلڈے برینڈ کا بھی مشاہدہ تھا کہ خواب اپنی بنیاد کوئی بڑے گہرے مسئلوں پر نہیں رکھتے۔ ہاں، بلکہ غیر اہم معاملات، حالیہ تجربے یا ماضی بعید کے سب سے بے قیمت ٹکڑوں پر، جیسے فرائیڈ کا اپنا وہ بوٹینیکل مونوگراف والا خواب۔ جی، وہ مشہور خواب۔ بظاہر تو وہ صرف ایک کتاب کی دکان میں ایک کتاب دیکھنے سے شروع ہوا تھا، کتنی معمولی بات ہے۔ صحیح۔ لیکن جب اس کا تجزیہ کیا تو پتا چلا کہ ارے یہ تو بہت گہری ذاتی باتوں سے جڑا ہوا تھا۔ ان کی وہ کوکین پر ریسرچ، اپنے ساتھیوں سے تعلقات، یہاں تک کہ بیوی کے پسندیدہ پھول، اور وہ بھی ایک جاننے والے مالی یعنی گارتنر کے نام کے ذریعے۔ بالکل۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ بھئی یہ اتنی غیر اہم معمولی تفصیلات ہی کیوں اٹھاتا ہے خواب؟ ہاں، اور یہی فرائیڈ کی تھیوری کا اہم نقطہ ہے۔ ان کے مطابق یہ جو بظاہر غیر اہم تفصیلات ہیں نا، یہ اصل میں گہری اور اکثر دبی ہوئی ریپریسڈ سوچوں اور خواہشات کے لیے ایک آسان راستہ فراہم کرتی ہیں۔ اچھا، ایک طرح کا دروازہ؟ بالکل، ایک معصوم سا داخلی راستہ۔ اسے وہ ڈریم ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں، یعنی خواب کی حیت کی تبدیلی، یعنی جگہ بدل دینا۔ ہاں، یوں سمجھیں کہ جو اصل اہم خیال ہے، جو شاید جذباتی طور پر بہت شدید ہو، وہ اپنی شدت، اپنی توانائی ایک بالکل بے ضرر سی حالیہ یادداشت کو منتقل کر دیتا ہے۔ اوہ، تو وہ بھی بھیس بدل لیتا ہے ایک طرح سے۔ بالکل، ایک ماسک پہن لیتا ہے۔ یہ رابرٹ کی تھیوری سے بالکل مختلف ہے، جو کہتے تھے کہ خواب تو بس یادداشت سے فالتو بیکار چیزیں باہر پھینکتے ہیں۔ ہاں، میں نے بھی وہ پڑھا تھا۔ فرائیڈ کہتے ہیں نہیں، یہ مواد بیکار نہیں، صرف اس کا روپ بدلا ہوا ہے، اور ساتھ ہی کنڈنسیشن یعنی تکثیف کا عمل بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تکثیف وہ کیا ہے؟ یعنی ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز یا تاثر کئی اہم سوچوں یا یادوں کے دھاروں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، انہیں جوڑ دیتا ہے۔ جیسے اسی بوٹینیکل مونوگراف والے خواب میں ایک لفظ یا تصویر کئی مطلب رکھتی تھی۔ واہ، ایک تصویر میں کئی کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ یہ تو واقعی بھیس بدلنے والی بات ہوئی۔ لیکن فرائیڈ صرف حال کی یا کل کی باتوں پر ہی نہیں رکتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہائپرمنسٹک ڈریمز کہتے ہیں نا انہیں؟ جی، ہائپرمنسٹک ڈریمز۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ ہم وہ چیزیں خواب میں دیکھیں جو ہمیں جاگتے ہوئے بالکل بھی یاد نہیں؟ جیسے وہ موری کا خواب تھا جس میں وہ ٹرل پورٹ گئے جہاں ان کے والد پل بنا رہے تھے۔ ہاں، وہ بچپن کا ایک واقعہ تھا جو وہ بھول چکے تھے۔ یا پھر ڈیلبوف کا وہ چھپکلیوں والا خواب جو کئی سال پہلے دیکھی گئی ایک میگزین کی تصویر سے نکلا تھا۔ کیا واقعی ہماری بھولی ہوئی یادیں یوں خواب میں آ سکتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور فرائیڈ کا جواب ہے ہاں، بالکل آ سکتی ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ بچپن کی یادیں خوابوں کے لیے خاص طور پر بہت طاقتور مواد ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ بچپن کے تجربات اکثر بہت شدید ہوتے ہیں، اور ان سے جڑے جذبات اکثر حل طلب ہوتے ہیں، دبائے گئے ہوتے ہیں۔ تو یہ پرانی یادیں، خاص طور پر وہ جو دبا دی گئی ہوں، خواب میں خواہش کی تکمیل یعنی وش فلفلمنٹ کا ایک بڑا ذریعہ بنتی ہیں۔ اچھا، یہ ہماری گہری خواہشات یا اندرونی جو کشمکش ہوتی ہے، اس کو ظاہر کرنے کا ایک راستہ فراہم کرتی ہیں، اور یہیں سے ان کے بعد کے جو نفسیاتی جنسی ترقی کے نظریات ہیں وہ بھی جڑتے ہیں کہ بچپن کے نقوش ہماری بعد کی زندگی پر کتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔
تو مطلب یہ بھولی بسری یادیں ہمارے لاشعور میں کہیں نہ کہیں زندہ رہتی ہیں اور خواب میں ابھر آتی ہیں۔ فرائیڈ کے مطابق بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا نفسیاتی مواد، حال کی معمولی یادیں، بچپن کی گہری یادیں، لیکن کیا باہر کی چیزیں یعنی جسمانی احساسات وہ بھی خواب پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ ہاں، فرائیڈ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ جسمانی محرکات یعنی سومیٹک سٹیمولس کی بات کرتے ہیں۔ جیسے باہر سے آنے والا کوئی شور، مثال کے طور پر الارم کلاک کا بجنا، یا پھر اندرونی احساسات جیسے بیماری محسوس ہونا، پیاس لگنا یا جنسی ہیجان۔ او ہاں، موری کے وہ تجربات بھی تو تھے، جیسے کسی کو سوتے میں چٹکی کاٹنا یا پانی کا قطرہ گرانا، اور پھر دیکھنا کہ وہ خواب میں کیسے شامل ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ تجربات دکھاتے ہیں کہ جسمانی احساسات خواب کے منظرنامے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جسمانی احساس ہی خواب بنا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہاں فرائیڈ کا نقطہ تھوڑا نازک ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ جسمانی محرک خواب کی وجہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خواب دیکھنے والا ذہن ان احساسات کو استعمال کرتا ہے۔ اچھا، استعمال کرتا ہے؟ جی، وہ ان احساسات کو لیتا ہے، الارم کی آواز ہو یا پیاس، اور اسے پہلے سے موجود نفسیاتی مواد میں یعنی اپنی چل رہی کہانی میں بن لیتا ہے۔ یعنی جو پہلے سے خواب چل رہا ہوتا ہے اسی میں فٹ کر لیتا ہے۔ بالکل، وہ اسے اس طرح سے تعبیر کرتا ہے جو اس کے پہلے سے موجود خواب کے خیالات، یادوں اور خاص طور پر خواہش کی تکمیل کے تھیم کے مطابق ہو۔ جسمانی محرک صرف ایک طرح کا خام مال ہے جسے خواب اپنی مرضی سے ڈھال لیتا ہے۔ یہ تو روزمرہ کا تجربہ بھی ہے۔ اکثر الارم بجتا ہے تو خواب میں فون کی گھنٹی سنائی دینے لگتی ہے۔ صحیح کہا۔ فرائیڈ اسی عام مشاہدے کو اپنی تھیوری میں ایک جگہ دے رہے تھے۔ وہ بنیادی وجہ نہیں، بس ایک عنصر ہے جو شامل ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئی۔ تو خلاصہ کریں تو خواب اپنے مواد کے لیے ایک بہت وسیع ذخیرے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ حال کے معمولی واقعات جنہیں ہم دن میں شاید نظر انداز کر دیتے ہیں، دن بھر کی سوچوں کے کچھ اہم باقیات اور بچپن کی بہت گہری یہاں تک کہ بھولی بسری یادیں۔ اور فرائیڈ کا مرکزی خیال؟ ان کا مرکزی خیال یہی ہے کہ خواب میں جو بظاہر بے ترتیب، الٹا سیدھا یا معمولی نظر آنے والے عناصر ہیں نا، وہ اکثر گہرے بامانی خیالات کے لیے یا تو داخلی راستے کا کام کرتے ہیں یا پھر ان کا بھیس ہوتے ہیں۔ ہوئی زندگی سے، ہمارے دن بھر کے تجربات سے اور ہمارے لاشعوری ماضی سے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے اپنے ماضی کے کون سے بھولے ہوئے، کون سے غیر اہم سمجھے جانے والے حصے ہیں جو ہر رات ہمارے خوابوں کی انوکھی داستانوں کو تشکیل دے رہے ہوں گے۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں باب 6 کی، دی ڈریم ورک۔ یہاں فرائیڈ بتاتے ہیں کہ خواب کس طرح نئی شکلیں اختیار کر کے سامنے آتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا محور فرائیڈ کی جو مشہور کتاب ہے خوابوں کی تعبیر، اس کا یہی 6واں باب ہے۔ جی بالکل۔ ہم آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فرائیڈ کے مطابق ہمارے جو خواب ہیں وہ اپنی اصل شکل سے، جو اکثر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس سے بدل کر ایک بالکل نئی اور کبھی کبھی تو بہت ہی عجیب سی صورت میں ہمارے سامنے کیسے آ جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم خوابوں کے پیچھے چھپی ہوئی کوئی زبان، کوئی کوڈ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ فرائیڈ کا اصل میں بنیادی نقطہ یہی تھا کہ خواب جو ہیں وہ بس ایسے ہی بے ترتیب خیالات کا مجموعہ نہیں ہے۔ اچھا۔ بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لاشعور میں، ہمارے انکانشیس میں جو خواہشات دبی ہوتی ہیں، جو خیالات چھپے ہوتے ہیں، ان کا ایک بہت آپ کہہ لیں ہوشیاری سے تبدیل کیا گیا اظہار ہے۔ یعنی ایک طرح کا ڈسگائز؟ جی، ایک طرح کا بھیس بدلا ہوا اظہار۔ اور باب 6 میں وہ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ تبدیلی کن نفسیاتی طریقوں سے، کن میکنزم سے ہوتی ہے۔ یہی عمل ہے جو خواب کے ظاہری چہرے کو یعنی مینیفیسٹ کنٹینٹ کو اس کے گہرے پوشیدہ معنی یعنی لیٹنٹ کنٹینٹ سے جوڑتا ہے۔ تو ذہن یہ تبدیلی کرتا کیسے ہے؟ مطلب وہ کون سے خاص طریقے ہیں یا اوزار کہہ لیں جن سے خواب بنتا ہے؟ ہاں، اوزار کہہ سکتے ہیں۔ فرائیڈ نے اس خواب سازی کے عمل کے یعنی ڈریم ورک کے بنیادی طور پر 4 اہم طریقے بتائے ہیں۔ پہلا ہے تکثیف یعنی کونڈنسیشن۔ تکثیف، اچھا، جیسے کوئی چیز گاڑھی ہو جاتی ہے یا ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے، ویسے؟ ہاں، بالکل یہی مطلب ہے۔ اس عمل میں کیا ہوتا ہے کہ کئی الگ الگ خیالات، یادیں یا خواہشیں
یعنی جو سارا پوشیدہ مواد ہے نا، وہ سمٹ کر خواب کی کسی ایک تصویر میں یا کسی ایک کردار میں یا کبھی کبھی تو ایک لفظ میں ہی جمع ہو جاتے ہیں۔ اوہ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر جیسے خواب میں کوئی ایک شخص نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اصل میں کئی حقیقی لوگوں کی خصوصیات کا مجموعہ ہو، اچھا، یا بہت سارے پیچیدہ احساسات یا خیالات ہیں، وہ سمٹ کر ایک سادہ سی علامت میں، ایک امیج میں نظر آ جائیں گے۔ فرائیڈ نے تو الفاظ کی تکثیف کی بھی بڑی دلچسپ مثال دی تھی، جیسے ایک نیا لفظ بنا دینا، آٹو ڈیڈاسکر۔ آٹو ڈیٹاسکر یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں فرائیڈ کے ایک خواب کا حصہ تھا، جہاں یہ لفظ دو الگ خیالات کو جوڑ رہا تھا، ایک تو خود سے سیکھنے والا یعنی آٹو ڈیڈاکٹ، اور دوسرا ایک خاص نام یا تصور، غالباً لاسکر نامی شخص۔ تو یہ دونوں مل کر ایک نیا لفظ بن گئے، بالکل جیسے خواب میں کئی خیالات مل کر ایک تصویر بن جاتی ہے۔ اچھا، یعنی کم جگہ میں زیادہ معنی چھپا دینا، یہ تو معلومات کو ایک طرح سے سینسر کرنے کا بڑا مؤثر طریقہ لگتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اگر تکثیف چیزوں کو سکیڑ دیتی ہے تو فرائیڈ یہ بھی کہتے ہیں کہ جذبات جو ہے وہ اپنی جگہ بدل لیتے ہیں؟ وہ کیسے ہوتا ہے؟ جی، یہ دوسرا اہم عمل ہے، منتقلی یا ہٹاؤ، جسے ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ خواب کا جو اصل اہم خیال ہوتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے، ہاں، اس سے جڑی جو جذباتی توانائی ہے، جو شدت ہے، اسے وہاں سے ہٹا کر کسی بالکل غیر اہم معمولی سی چیز یا خیال پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ واہ، یعنی اصل زور کسی غیر اہم بات پر چلا جاتا ہے تاکہ اصل مدعا چھپا رہے۔ یہ تو ذہن کا ایک بہت چالاک طریقہ لگتا ہے سینسرشپ سے بچنے کا۔ بالکل، اسی لیے تو اکثر ہمارے خواب بڑے بے ربط سے، عجیب سے لگتے ہیں نا۔ ہاں، لگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ دن کے معمولی واقعات یا لوگ خواب میں بہت اہم ہو رہے ہیں، جبکہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو گہرے، شاید ممنوعہ خیالات ہیں، ان کی جذباتی شدت ان بظاہر غیر اہم چیزوں پر منتقل ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ نفسیاتی دفاع کا ایک بہت اہم طریقہ ہے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ تو خیالات سکڑ گئے، جذبات منتقل ہو گئے، اب تیسرا عمل کیا ہے؟ تیسرا ہے منظر کشی یا نمائندگی یعنی ریپرزنٹیشن۔ فرائیڈ نے اسے کنسیڈریشنز آف ریپرزنٹیبلٹی بھی کہا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ خواب جو ہے نا، وہ زیادہ تر بصری زبان میں سوچتا ہے، تصویروں میں۔ اچھا، یعنی ویژول لینگویج؟ جی بالکل۔ تو اس عمل میں خیالات، خاص طور پر جو تجریدی یا ایبسٹریکٹ خیالات ہوتے ہیں، جیسے محبت، انصاف، خوف، ان کو ٹھوس، دیکھی جانے والی تصویری شکل دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے خواب میں امتحان میں دیر سے پہنچنا، یہ شاید صرف دیر کھونے کا ڈر نہ ہو، بلکہ کسی اور ناکامی کا یا زندگی میں کسی دباؤ کا تصویری اظہار ہو۔ تو خیالات تصویریں بن جاتے ہیں۔ اچھا، تو کیا اس میں علامتوں، سمبلز کا بھی کوئی کردار ہے؟ فرائیڈ نے سمبلز کی بات کی ہے؟ ہاں، یقیناً۔ فرائیڈ کے مطابق خواب جو تجریدی خیالات ہیں یا منطقی روابط ہیں، جیسے کیونکہ، اگر، یا، ان کو براہ راست نہیں دکھا سکتا۔ تو پھر کیسے دکھاتا ہے؟ ان کے لیے وہ کبھی منظروں کے ترکیب استعمال کرتا ہے، کبھی چیزوں کی نزدیکی، یا کبھی ایک چیز کا دوسری چیز میں بدل جانا۔ اور وہ علامات یعنی سمبلز کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے سیڑھیاں چڑھنا، گرنا، سفر کرنا، جن کے ممکنہ طور پر کچھ مشترکہ لاشعوری معنی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح الفاظ کے کھیل یعنی پنز یا محاوروں کا لفظی مطلب بھی خواب میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھا اور آخری عمل وہ ہے ثانوی ترمیم یا سیکنڈری ریویژن۔ یہ عمل زیادہ تر خواب دیکھنے کے آخر میں ہوتا ہے یا جب ہم جاگنے کے قریب ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہمارا جو بیدار ہوتا ہوا ذہن ہے نا، وہ کوشش کرتا ہے کہ خواب کے جو بکھرے ہوئے شاید غیر منطقی نظر آنے والے حصے ہیں، ان کو جوڑ کر ایک سمجھ میں آنے والی ایک مربوط سی کہانی بنا دے۔ یہ ہماری دن کی سوچ کی عادت ہے کہ ہر چیز میں کوئی مطلب یا کوئی ترتیب تلاش کی جائے۔ تو یہ خواب کو زیادہ معقول بنانے کی کوشش ہے، لیکن کیا اس سے اصل مطلب کو سمجھنا مزید مشکل نہیں ہو جاتا اگر ذہن خود ہی ایک نئی، شاید جھوٹی سی کہانی بنا رہا ہے اوپر سے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ جو ثانوی ترمیم ہے، یہ خواب کو بظاہر زیادہ مربوط تو بنا دیتی ہے، لیکن یہ اکثر اصل پوشیدہ مواد کو مزید چھپا دیتی ہے۔ کیونکہ یہ سطح پر ایک ایسی منطق پیدا کرتی ہے جو شاید اندرونی حقیقت سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔
اسی وجہ سے کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم خواب میں کوئی بڑا دانشمندانہ نتیجہ عکس کر رہے تھے جو جاگنے پر بالکل بے معنی سا لگتا ہے۔ اچھا، تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ 4 عمل تکثیف، کنڈنسیشن، منتقلی، ڈسپلیسمنٹ، منظر کشی، ریپرزنٹیشن اور ثانوی ترمیم، سیکنڈری ریویژن، یہ مل کر وہ پیچیدہ نفسیاتی مشینری بناتے ہیں جسے فرائیڈ نے خواب سازی کا عمل یعنی ڈریم ورک کہا ہے۔ جی، یہ وہ طریقے ہیں جن سے ہمارا ذہن اپنی گہری، اکثر شاید ممنوعہ خواہشات یا خیالات کو اپنے اندرونی سینسر سے بچا کر ایک بدلی ہوئی قابل قبول شکل میں نیند کے دوران ظاہر ہونے دیتا ہے۔ یہ بے معنی نہیں بلکہ ایک منظم ذہنی تبدیلی ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا صرف خوابوں کی تعبیر کے لیے ہی اہم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں انسانی ذہن، خاص طور پر لاشعور کے کام کرنے کے انداز کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ صحیح۔ یہی بنیادی طریقے، علامتوں کا استعمال، جذبات کی منتقلی، خیالات کا ارتکاز، کہانی بنانا، یہ ہماری جاگتی زندگی میں بھی مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جاگتی زندگی میں کیسے؟ دیکھیں، نفسیاتی علامات میں، زبان کے لغزشوں میں یعنی سلپس آف دا ٹنگ میں، یہاں تک کہ لطیفوں میں بھی آپ ان کی بازگشت سن سکتے ہیں۔ لطیفوں میں؟ وہ کیسے؟ سوچئے کہ جب ہم کسی لطیفے پر ہنستے ہیں تو کیا وہاں بھی اکثر الفاظ کے کئی معنی یعنی تکثیف یا توقعات کا اچانک رخ بدلنا یعنی منتقلی کام نہیں کر رہا ہوتا؟ ہاں، بات تو صحیح ہے۔ یہ وہ گرامر ہے جس میں لاشعور بات کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری بات ہے۔ اور غور طلب بات یہ ہے، ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا ہم اپنی روزمرہ کی سوچ میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے احساسات میں، کیا ہم ان خواب جیسے ذہنی اعمال، تکثیف، منتقلی، منظر کشی کے لطیف نمونے پہچان سکتے ہیں؟ یہ شاید خود کو سمجھنے کی طرف ایک نیا زاویہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم آخری حصے، باب نمبر 7 کو دیکھتے ہیں، دا سائیکالوجی آف دا ڈریم ایکٹیویٹیز۔ فرائیڈ یہاں خوابوں کے پیچھے چلنے والے نفسیاتی عمل بیان کرتے ہیں۔ تو اب ہم اسی آخری باب کو مکمل تفصیل سے سمجھیں گے۔ جی بالکل۔ مقصد یہی ہے کہ فرائیڈ کے مطابق یہ جو خواب دیکھنے کا پورا عمل ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیاتی میکینزم کام کر رہا ہے۔ ہاں، ذہن کیسے کام کرتا ہے جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو خواب دیکھنے والے ذہن کا جو ماڈل فرائیڈ نے دیا، اس کی گہرائی میں جانا ہے۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ تو دیکھیں، فرائیڈ نے ذہن کے کام کرنے کا ایک آپ کہہ لیں نقشہ پیش کیا، جسے وہ نفسیاتی نظام یا سائیکک اپیریٹس کہتے ہیں۔ اچھا، سائیکک اپیریٹس۔ جی، اس میں بنیادی طور پر 3 سطح ہیں۔ ایک ہے لاشعور یعنی انکانشس، یہاں وہ ساری بنیادی خواہشات اور دبی ہوئی یادیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک۔ پھر ہے پیش شعور، فور کانشس، یہ ایک طرح کا فلٹر یا درمیانی راستہ سمجھ لیں۔ اوکے۔ اور آخر میں ہے شعور، کانشس، یعنی ہماری موجودہ آگاہی جو ہم ابھی محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 سطحیں ہو گئیں۔ جی، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ دماغ کے کوئی حقیقی حصے نہیں ہے، بلکہ فرائیڈ نے ذہنی عمل کو سمجھانے کے لیے یہ ماڈل بنایا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، مطلب یہ ایک تصوراتی ماڈل ہے ذہنی افعال کو سمجھنے کا، جیسے کسی فیکٹری کے مختلف شعبے ہوں شاید۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خوابوں میں یہ نظام کیسے کام کرتا ہے؟ خواب اتنے عجیب اور بصری کیوں ہوتے ہیں؟ یہی تو سوال ہے۔ یہیں فرائیڈ کا ایک بہت اہم تصور آتا ہے پسپائی کا، یعنی ریگریشن۔ پسپائی؟ ریگریشن؟ جی، نیند میں ہمارے خیالات منطقی طور پر آگے بڑھنے کے بجائے وہ پیچھے کی طرف سفر کرتے ہیں۔ پیچھے کی طرف؟ مطلب حسی تاثرات یعنی پرسیپشنز کی طرف لوٹتے ہیں، گویا جو ایک تجریدی خیال ہے وہ واپس اپنی تصویری یا حسی شکل میں بدل جاتا ہے۔ اوہ، اچھا، یعنی جیسے کوئی خیال تصویر بن جائے؟ بالکل، اور یہ تصویریں اکثر بچپن کے تجربات یا پرانی یادوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ اسی لیے خواب ہمیں فلم کی طرح نظر آتے ہیں، اتنے واضح، اتنے حسیاتی۔ یعنی جیسے خیالات کا الفاظ سے تصویروں میں واپس تبدیل ہو جانا۔ واہ، یہ تو کافی دلچسپ ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں لاتا ہے خواب کی بنیادی وجہ کی طرف، یعنی خواہش کی تکمیل یا وش فلفلمنٹ۔ ہاں، یہ تو فرائیڈ کا مرکزی خیال ہے خوابوں کے بارے میں۔ بالکل، فرائیڈ کا ماننا تھا کہ ہر خواب کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی خواہش کا اظہار ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ نفسیاتی سطح پر۔
یہاں 2 طرح کے ذہنی عمل کام کرتے ہیں۔ 2 طرح کے؟ کون کون سے؟ پہلا ہے اولین عمل یا پرائمری پروسیس۔ یہ لاشعور کی زبان ہے۔ لاشعور کی زبان؟ جی، یہ فوری تسکین چاہتا ہے۔ اسے منطق، حقیقت، وقت، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ سیدھا سیدھا خواہش پوری کرنے والی تصویر یا صورتحال بنا دیتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یعنی لاشعور حقیقت کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، ایک شارٹ کٹ لیتا ہے۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ وہ بس فوری طور پر تصویری شکل میں خواہش کو پورا ہوتے ہوئے دکھا دیتا ہے۔ اور دوسرا عمل کون سا ہے؟ وہ ہے ثانوی عمل، یعنی سیکنڈری پروسیس۔ یہ پیش شعور اور شعور میں غالب ہوتا ہے۔ اچھا، جو ہم جاگتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ جی، یہ منطق پر مبنی ہے، حقیقت پسندی پر، سوچ بچار پر۔ یہ تاخیر کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن خواب میں زیادہ تر اولین عمل کا ہی راج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر لاشعور کی خواہشات اتنی آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں خواب میں، تو وہ اتنی عجیب و غریب کیوں ہوتی ہیں، چھپی ہوئی کیوں لگتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لاشعور کی کئی خواہشات ایسی ہوتی ہیں، اکثر بچپن کی یا دبی ہوئی، جنہیں ہمارا شعور ذہن، ہماری اخلاقیات قبول نہیں کر سکتی۔ ہاں، مطلب وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اسی لیے پیش شعور میں ایک سینسر ہوتا ہے، ایک نگران سمجھ لیں، جو ان ناقابل قبول خواہشات کو شعور تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ اوہ، ایک سینسر۔ جی، اب اس سینسر سے بچنے کے لیے لاشعوری خواہش ایک چال چلتی ہے۔ اچھا، کیا چال ہوتی ہے وہ؟ وہ دن بھر کے جو غیر اہم واقعات ہوتے ہیں یا کوئی معمولی خیال ذہن میں آیا ہو، جنہیں فرائڈ دن کے باقیات یا ڈے ریزیڈیوز کہتے ہیں۔ دن کے باقیات یعنی ریسنٹ میموری کی کوئی چیز؟ ہاں بالکل، کوئی تازہ غیر اہم سی بات۔ لاشعوری خواہش اپنی جو شدت ہے، اپنی توانائی، وہ ان معمولی خیالات پر منتقل کر دیتی ہے۔ اسے ٹرانسفرنس کہتے ہیں۔ یعنی اپنی انرجی کسی اور چیز پر ڈال دی۔ جی، اور ان کا بھیس بدل کر یہ سینسر کی نظروں سے بچ کر نکل جاتی ہے۔ واہ، یعنی یہ بھیس بدلنا کتنا ضروری، کتنا ہوشیارانہ طریقہ ہے لاشعوری خواہشات کے لیے، تاکہ وہ خواب میں ظاہر ہو سکیں۔ یقیناً یہ ایک طرح کا دفاعی میکانزم ہے، اور خواب میں جو ہم میکانزم دیکھتے ہیں، جن کا ذکر پچھلے باب میں تھا، جیسے گاڑھا کرنا، کنڈنسیشن، ہاں، جب کئی خیالات ایک تصویر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور ہٹاؤ، ڈسپلیسمنٹ، یعنی جذباتی اہمیت کا کسی غیر اہم چیز پر منتقل ہو جانا۔ صحیح۔ یہ سب اسی اولین عمل کی خصوصیات ہے۔ یہ لاشعور کی وہ آزادانہ، غیر منطقی، بہاؤ والی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ ہماری یہ بیداری کی منظم، قدم بقدم منطقی سوچ سے کس قدر مختلف ہے؟ اچھا، تو اگر خواب خواہش پوری کرتے ہیں، اولین عمل استعمال کرتے ہیں، تو ان کا بنیادی مقصد کیا ہوا پھر؟ فرائڈ کے مطابق خواب کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے وہ ہے نیند کا محافظ ہونا، گارڈین آف سلیپ۔ نیند کا محافظ؟ یہ کیسے؟ دیکھیں، سوتے ہوئے ہمیں باہر سے بھی آوازیں آ سکتی ہیں، اندرونی طور پر بھی کوئی جسمانی ضرورت یا بے چینی ہو سکتی ہے۔ ہاں، جیسے پیاس لگنا یا شور ہونا۔ جی، خواب کیا کرتا ہے کہ ان مداخلتوں کو، ان محرکات کو اپنی کہانی میں بن لیتا ہے تاکہ ہم جاگ نہ جائیں۔ اچھا، مطلب شور کو خواب کا حصہ بنا لیا۔ بالکل، اور ساتھ ہی یہ دبی ہوئی خواہشات کو ایک محفوظ، اگرچہ بدلی ہوئی شکل میں اظہار کا موقع دے کر نفسیاتی تناؤ کو کم کرتا ہے۔ اس طرح یہ ہماری نیند کو جاری رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ خیال تو کافی غیر متوقع ہے، لیکن دلچسپ ہے کہ خواب اصل میں ہمیں سلائے رکھنے کے لیے ہیں۔ جی، مگر کبھی کبھی یہ محافظ ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ خاص طور پر جب کوئی دبی ہوئی خواہش اتنی زیادہ طاقتور ہو یا اتنی ناقابل قبول ہو کہ وہ سینسر سے گزرنے کے باوجود پیش شعور میں شدید اضطراب یا اینگزائٹی پیدا کر دے۔ اچھا، یعنی خواب بہت ڈراؤنا ہو جائے۔ ہاں، یا بہت تکلیف دے۔ فرائڈ نے کچھ مثالیں دی ہیں، جیسے کسی عزیز کی موت کا خواب یا وہ کلہاڑی والے آدمی کا مشہور ڈراؤنا خواب۔ یہ اتنی شدید پریشانی پیدا کرتے ہیں کہ نیند برقرار نہیں رہ پاتی اور ہم جاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک، سمجھ گیا۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ مطلب فرائڈ کے مطابق خواب کیا ہے آخر میں؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ خواب ایک پیچیدہ نفسیاتی سرگرمی ہے۔ اس میں خیالات پسپائی اختیار کرتے ہیں، یعنی تصویری بن جاتے ہیں،
اولین عمل غالب ہوتا ہے جو غیر منطقی اور فوری تسکین والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خواہش کی تکمیل اس انداز میں ہوتی ہے بھیس بدل کر کہ وہ نیند کے محافظ کا کام کر سکے۔ تو یہ ہے فرائڈ کا پورا ماڈل خواب کی نفسیات کا۔ جی بالکل، اور اس ماڈل کی اہمیت یہ ہے کہ یہ خوابوں کو صرف رات کے وقت کی بے معنی فلمیں نہیں سمجھتا، بلکہ انہیں ہماری شخصیت کے گہرے ترین حصوں سے جوڑتا ہے، ہماری لاشعوری کشمکش، ہماری دبی ہوئی خواہشات اور حتیٰ کہ نفسیاتی بیماریوں یعنی نیوروسس کی جڑوں تک لے جاتا ہے۔ یعنی خوابوں کو سمجھنا خود کو سمجھنے جیسا ہے؟ بالکل، اسی لیے فرائڈ نے کہا تھا کہ خوابوں کی تعبیر، ان کا تجزیہ لاشعور تک پہنچنے کا شاہی راستہ ہے، وایا رجیا۔ انہیں سمجھ کر ہم اپنے اندر چھپے ہوئے ان محرکات کو جان سکتے ہیں جو ہماری بیداری کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ واقعی گہری بات ہے، اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ اگر نیند میں یہ اولین عمل، یہ تصویری غیر منطقی سوچ اتنی فعال ہے، تو کیا بیداری میں بھی ہماری ساری منطقی سوچ کے نیچے یہ کسی نہ کسی سطح پر اثر انداز نہیں ہوتی رہتی؟ شاید ہمیں اس کا پوری طرح اندازہ بھی نہ ہو۔